بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان میں جو ہوا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقوں میں امیدوار ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن نے خرچہ کی حد مقرر کی ہوئی ہے، لیکن آج صبح جب ہم اٹھے ہیں تو تمام پاکستان کے جو اخبارات ہیں، مین اخبارات، ان کے فرنٹ پیج پر کلرڈ اشتہار لگا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، اور کبوتر اڑا رہے ہیں میاں نواز شریف اس میں۔ تو ظاہر ہے وہ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کا جو ایکسپینس ہے الیکشن کا وہ بھی اسی مد میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ صرف جو آج کے اشتہار ہیں ان کی تعداد جو ہے نا، یہ 10-12 کروڑ سے کم نہیں ہے، کم از کم اس سے کم نہیں ہے، یہ میں کم از کم رقم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں تو انتخاب کے لیے جو شرط ہے پیسے کی، وہ تو 40 لاکھ سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنا جو کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، اور ان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا، ان سے نہیں پوچھے گا، اور باقی جو امیدوار ہیں، صنم جاوید صاحبہ سپریم کورٹ سے بحال ہوئی ہیں کہ جی وہ مشترکہ اکاؤنٹ ہیں، ہر حلقے کا علیحدہ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ کس اکاؤنٹ سے پیسے آئے اور یہ کس اکاؤنٹ میں یہ اس سے جا رہے ہیں، اور یہ اس خرچے کا کوئی حساب کتاب ہے؟ کیا الیکشن کمیشن بتائے گا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا نوٹس کریں گے، لیں گے کہ یہ جو اتنا خرچہ ہے یہ تو صریحاً جو ایک ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ سارا نظام ننگا ہو چکا ہے، بادشاہ بھی ننگا ہے اور پیادے بھی ننگے ہیں، سب ننگے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آج سب سے پہلے۔ پھر دوسری بات کہ انٹرنیٹ، کیونکہ اب جو بڑی کیمپین ہے پی ٹی آئی کی وہ نیٹ پہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہے، وہ ٹویٹر پہ ہے، وہ فیس بک پہ ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے۔ نیٹ سلو کر دیا گیا، نیٹ سلو کر دیا گیا، اٹ سیلف سلو کر دیا گیا، اور آئیں گے وزیر موصوف کو جی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے۔ سارا نظام صرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ آپ عمران خان کو سسٹم سے باہر نکالنا ہے، پی ٹی آئی کو باہر نکالنا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں پہ لوگوں میں ایک مومنٹم ایک بن گیا ہے، پنجاب میں بھی اب، اور لوگوں کو میں آج آپ کو تفصیل دکھاؤں گا، آپ کو جو جلوس ہیں وہ بھی دکھاؤں گا، اور پھر بہت ساری جگہوں پر پولیس نے جا کے پکڑنے کی کوشش کی ہے، مار پیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور لوگوں نے پولیس کو مجبور کر دیا کہ وہ جو کچھ بھی وہاں پر وہ کر رہے ہیں غیر قانونی کام، اس سے رک جائیں۔ تو اب مومنٹم کیونکہ پکڑا گیا، آ گیا مومنٹم، تو اب یہ خوف زدہ ہو گئی ہے حکومت، اور یہ انٹرنیٹ بھی سلو کر دیا، اور یہ صریحاً خلاف ورزیاں دولت سے مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے اخبارات میں فرنٹ پیجز پہ کلر اشتہار لگا کے کروڑوں روپے کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ میاں صاحب آ گئے ہیں، اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، جو سب سے پہلے یہ چودھری جاوید اقبال وڑائی صاحب ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، NA 172 سے یہ بھی اب باہر نکل آئے ہیں۔ عمران خان نے کہا ممبروں کو، اپنے امیدواروں کو، سپورٹرز ووٹرز کو کہ وہ باہر نکلیں، اور کل اتوار والے دن دوپہر کو وہ سب ریلیاں کریں گے، لیکن ابھی یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں، یہ اعجاز بٹر صاحب ہیں، حلقہ لاہور کا 117، اس میں ان کے دفاتر کا افتتاح ہو رہا ہے، اور پولیس کل آئی ان کے پاس ان کو پکڑنے کے لیے، وہاں پہ لوگ پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نکل آئے، اور اعجاز بٹر جو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے ان کو انہوں نے اتار لیا، اور پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی۔ گلگت بلتستان کے بھی یہ مناظر آپ دیکھ لیں، اس کا پنجاب پاکستان کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں پر کتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور کتنا زیادہ یہ بڑا مظاہرہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، میاں فیاض حسن صاحب ہیں، ان کی بھی آپ کیمپین دیکھ لیں، یہ بھی پورا اسی طرح سے چل رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر امجد ہیں PK7 سے، ان کی جو کیمپین، لوگوں کو دیکھ لیں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہیں۔ اور پھر یہ آپ کو میں ایک حاصل پور کا 164 قومی اسمبلی کا، اس میں یعنی یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے حاصل پور، اور وہاں پر پی ٹی آئی کا اتنا بڑا اجتماع، گلیوں میں آپ لوگ دیکھیں، سڑکوں پہ آپ لوگ دیکھیں،
اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہیں، ان کو کوئی کسی طرح سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ان کو گاڑیوں میں لے کے نہیں آیا، لیکن یہ خود نکل آئے ہیں لوگ۔ پھر یہ مالاکنڈ کی آپ تصاویر دیکھ لیں، اب یہ مالاکنڈ میں یعنی یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیسے جب عمران خان اپنے جلسوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ میں نے مختلف جو صوبے ہیں، مختلف شہر ہیں پورے پاکستان کے، میں ان کے مناظر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یعنی مالاکنڈ کے یہ چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پر اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو جناب یہ بتا رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ نیٹ سلو کر لیں، آپ اخباروں میں اشتہار چھاپیں، کلرڈ اشتہار چھاپیں، جو مرضی کریں، لوگوں کی جو بیداری ہے وہ اب وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر یہ زین قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، یہ بھی دیکھیں پھولوں کے ہار، آپ جائیں نا ایئرپورٹ پہ تو عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں تو ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھ لیں گلاب، اور یہ علاقے میں گلیوں میں کیمپین ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں لوگ۔ پھر یہ اکاڑا میں آپ دیکھ لیں، اکاڑا میں آپ دیکھیں کہ کس قدر زبردست یہ کیمپین ہے، اور پھول جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں۔ اور یہ قصور کا اب میں آپ کو حلقہ دکھا رہا ہوں، یہ این اے 132 ہے، اس میں آپ دیکھیں کس قدر پی ٹی آئی کے لوگوں میں جوش و خروش ہے، اور لوگ یہاں پر آ گئے ہیں۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے، لیکن یہاں پر لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور جو سرویز بتا رہے ہیں کہ بہت آگے ہے پی ٹی آئی، شہباز شریف صاحب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ پھر یہ برے والا کے مناظر ہیں، اب عائشہ نذیر جٹ صاحبہ اور ان کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں، یہ دیکھیں گلیوں میں جس طرح وہ جا رہا ہے ان کا قافلہ ووٹ مانگنے کے لیے، اور لوگوں کو دیکھیں کہ کس قدر وہ آگے جذباتی انداز میں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اٹ شوز کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ کیا ہے۔ پھر یہ نوشیرہ میاں عمر کو دیکھ لیں آپ، نوجوان، انہوں نے چیلنج کیا ہے سارا پورا یہاں پہ پرویز خٹک کو۔ پرویز خٹک کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، لوگ کہتے ہیں اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ تھوڑا وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ان کے پاس بندے ہیں، صرف اسی امید پہ کہ آزاد جیتیں گے اور کوئی غیبی ہاتھ آئے گا اور آزاد کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے گا اور میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا۔ لیکن یہ دیکھیں نوشیرہ میں کہ کس قدر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ لاہور ہی میں حلقہ 119 میں میاں شہزاد فاروق بھی ہیں، اس سے پہلے حاجی نور خلجی بھی ہیں، ان کی بھی وہ آپ دیکھ لیں کوئٹہ میں۔ یہ میں نے پہلے اس سے جو مناظر ہیں حاجی نور خلجی کے، یہ کوئٹہ کے ہیں، جلوس کی صورت میں یہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا میں تمام جو پاکستان کے علاقے ہیں ان سے ہم نے یہ فوٹیجز لی ہیں تاکہ آپ کو دکھائیں۔ اور یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ میاں شہزاد فاروق ہیں، میاں آباد فاروق کے بھائی ہیں۔ اب صنم جاوید صاحبہ کو بھی اس میں ٹکٹ مل گیا، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون امیدوار ہے پی ٹی آئی کا۔ لیکن یہ مریم نواز کا یہاں پر مریم نواز کے ساتھ مقابلہ ہے۔ پھر یہ این اے 132 سردار حسین ڈوگر ہیں، اور یہ بیرون کھڈیاں قبر کوٹ، دیکھیں کس قدر بڑا اجتماع ہے۔ اور اب یہ آخر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کوٹ ادو میں میاں شبیر قریشی، ان کا جو جلسہ ہے، یعنی یہ وننگ سیٹ ہے پی ٹی آئی کی، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی گلمپسز میں نے آپ کو دی ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دیا ہے کہ کس قدر لوگ بیدار ہیں، کس قدر جذباتی ہو چکے ہیں، اور کپتان کی کال پر خود نکل رہے ہیں۔ اور کل آپ دیکھیے گا پورا پاکستان پی ٹی آئی کے جھنڈوں اور عمران خان کی تصاویر کے ساتھ باہر ہوگا، ایک پورا مومنٹم۔ اور یہ ان کے سمجھ میں نہیں آنا، یہ 8 فروری کو اگر کسی نے دھاندلی کا پلان بنایا ہوا ہے نا تو یہ دھاندلی ہو نہیں سکے گی، بالکل، اس لیے کہ ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہوگا، اور لوگ جو ہے نا وہ ہٹنے والے نہیں ہیں پیچھے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہم تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون ٹو اس۔ اللہ نگہبان۔